نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے امریکہ میں بھی جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ پاکستان میں کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے اور پورے پاکستان میں بھی جو ان کی تقاریر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کے اندر دھوکہ، فریب، کرپشن اور مال کو لوٹنا ہر شعبے میں عام ہو چکا ہے۔ تاجروں کے پاس جاؤ تو وہاں لوٹ مار ہے، ملاوٹ ہے اور دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکمرانوں کو دیکھو تو ان کے وعدے جھوٹے اور فریب نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس جاؤ تو وہاں لوٹ مار کا منظر نظر آتا ہے۔ ہر شعبہ آج دھوکہ اور فریب کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ جب ہمارے ملک کا ہر فرد بادشاہ بننا چاہے گا اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ بود و باش اختیار کروں، محلات میں رہوں، ہر انسان بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بلاول ہاؤس اور اس کے علاوہ نواز شریف کے محلات، وزیر اعظم کے 300 کنال کا محل اور دیگر محلوں پر محل بنیں گے، اور یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنی ہے، کوٹھیوں میں رہنا ہے، بنگلوں میں رہنا ہے۔ اب اس کے پاس حلال طریقے سے تو یہ طریقے ہو نہیں سکتا، وہ حرام طریقے اختیار کرتا ہے۔ آج ہسپتالوں میں جاؤ وہاں لوٹ مار لگی ہوئی ہے، وکیلوں کے پاس جاؤ وہاں لوٹ مار لگی ہوئی ہے، عدالتوں کے اندر فیصلے ہیں ان میں بہت سارے فیصلوں کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا زندگی کا نعوذ باللہ آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے غیروں کو بنا لیا۔ امریکہ، برطانیہ کی بود و باش، رہن سہن، اور پھر میڈیا کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے؟ میڈیا کے اندر ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اور یہ ہے عزت کا مقام ہے۔ جب یہ عزت ٹھہرے گا تو لوگ پھر اس تک پہنچنے کے لیے ہر جائز ناجائز راستے اختیار کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا پڑے گا اور وہ زندگی اختیار کرنی پڑے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کریں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اختیار کریں۔ کیسے سادہ زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے، صحابہ اکرام کے گھر کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دسترخوان ہوتے تھے وہ کیسے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو حکمرانوں کے دسترخوان ہے وہ تو بڑی بات ہے، عام لوگوں کے دسترخوان بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ اب تو اگر کھانے پر کوئی اشکال بھی کر دے تو اس پر بھی سب پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ راولپنڈی کے اندر ایک دعوت تھی، تو میں نے وہاں پر دعوت کے اندر زیادہ تر علماء کی تعداد تھی، تو وہاں میں نے اشکال کیا کہ یہ تقریباً کوئی 27-28 قسم سے کے کھانے تیار کیے تھے انہوں نے۔ تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو، لوگ بیچارے غربت سے مر رہے ہیں،
اور تم نے 27-28 قسم کے کھانے تیار کیے ہوئے ہیں، اب بجائے اس کے کہ میری علماء تائید کرتے میرے پیچھے بڑھ گئے، اور مولوی صاحب آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کر دی، اور فلاں بزرگ جو ہے وہ اتنے قسم کے کھانے، اور فلاں بزرگ اتنے قسم کے کھانے۔ میں نے کہا ان سب بزرگوں کے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قسم کے کھانے کھاتے تھے یہ بتاؤ ذرا۔ آئیڈیل فوراً فلاں بزرگ، بھئی ہماری یہ آئیڈیل ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں، انہوں نے سادہ زندگیاں گزاری نہیں، گزارنے کا حکم بھی دیا۔ ان البزازۃ من الایمان، آقا نے فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، کہ ہم سادگی اختیار کرنے والے بن جائیں، عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو آج کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کر رہی ہے، جو حکمران پارٹی ہے وہ بھی ڈٹ کر کرتی ہے۔ آج کھربوں روپے کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کے باوجود ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ اور دوسرا، ملک کے اندر یہ ملک بنا تھا قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، لیکن یہاں قرآن و سنت کا کیا نفاذ ہوگا؟ یہاں بے حیائی فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، اور ظلم و ستم عام ہو رہا ہے۔ تو جب یہ حالات بنیں گے تو پھر بہتری کیسے آئے گی؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے اور پوری دنیا میں بہتری آئے، تو ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنا ہوگا، صحابہ اکرام کے در پر آنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کے دروں پر آنا ہوگا، تب ہماری زندگی صحیح ہوگی اور ہم صحیح رخ اختیار کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔